آپ بھی مبارک ہے، آج کی مجلس محفل بھی مبارک ہے، آج کا لمحہ لمحہ مبارک ہے۔ آج جتنا وقت آپ کا گزرے گا وہ وقت مبارک ہے، اور جتنی دیر آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں گے وہ سب مبارک ہے، یعنی آپ برکتوں سے گھرے ہوئے ہیں، برکتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد حسنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہے نا؟ صالحین کا ذکر ہو تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، صالحین کا ذکر ہے نا؟ کیا مطلب؟ خواجہ حسن بصری کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سری سختی کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جنید بغدادی کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ابو بکر شبلی کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ابو سعید مخزومی کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سیدنا محی الدین عبد القادر غوث اعظم جیلانی کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، معین ابو یسع خواجہ خواجگاہ حضور عطائے رسول سرکار معین الدین حسن سنجری اجمیری کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے نا؟ آپ ذرا سوچو، قطب الدین بختیار گاکی کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، بابا فرید گنج شکر کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، نظام الدین اولیاء صابر پاک کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، شاہ عالم کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، قطب عالم کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، اولیاء کاملین کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے جہاں وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا، جہاں مدنی تاجدار کا ذکر ہو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا میرے دوست؟ جب صالحین کا ذکر کا یہ عالم ہے تو سید المرسلین کے ذکر کا سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، آپ کی بستی، آپ کی آبادی بڑی خوش نصیب ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہی ذکر کرنے کی آپ کو توفیق دائمی بخشے۔ آمین۔ بہت اچھا، بہت اچھا، خوش نصیب جی۔ یہ بتائیے، آپ کچھ چاہتے ہیں ہم سے؟ جی بولو، کیا چاہتے ہیں؟ بولو تو بھائی ایسا ہے، دعا تو ہے ہی ہے، دعا کے لیے دیکھیے آج بھائی میں تو خطابت کے لیے بیٹھا ہوں، صدارت تو باپو سید علاء الدین صاحب کر رہے ہیں جی، تو ان کی صدارت میری خطابت ہم تو دکھائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں بے شک، آج تو باپو کا مجمع ہے بھائی۔ سبحان اللہ۔ اس بستی کا نام کیا ہے؟ مالیہ، مالیہ میانہ، مالیہ، واہ واہ، مالیہ، مالیہ ہے۔ اللہ اس بستی کو نظر بد سے محفوظ۔ یہ وہ بستی ہے جہاں مستی ہی مستی ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، جہاں مستی ہی مستی ہے، یہ ایسی بستی ہے۔ اور آج کی رات میں کیا بتاؤں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ آمد سرکار ہے جی، آپ تیاری کر رہے ہیں، اور آنے والی جو صبح ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار ہے کہ نہیں؟ بالکل آقا کے نام پر ہم پرچم کو لہرائیں گے، جھنڈا اٹھائیں گے، نعرہ لگائیں گے، یہ کتنے بڑے نصیبے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جھنڈا اٹھانا، جلوس نکالنا، پرچم لہرانا ہوا میں،
یہ سب کا مقدر نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مقدر ہے، عاشق مصطفیٰ کا مقدر ہے، یہ پیغمبر کے سے محبت کرنے والوں کا مقدر ہے۔ یاد رکھو یہ میلاد مصطفیٰ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، ہر دور میں ہر ایک نے منایا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے میلاد میرے رب نے منایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ بس فرق اتنا ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کی میلاد کا اہتمام عالم ارواح میں کیا اور بندوں سے کہا میں نے عالم ارواح میں میلاد منائی ہے، تم عالم اجسام میں میرے محبوب کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت ہائے ہائے۔ حضرات، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میلاد، یہ میلاد ہے کیا؟ برتھ ڈے، بولو برتھ ڈے، برتھ ڈے۔ اب بتائیے برتھ کا کیا ہے ارتھ؟ برتھ کا ارتھ بتاؤ۔ جی، پیدائش، ڈے دن، دن، واہ واہ واہ، پیدائش کا دن، یہی ہے نا برتھ ڈے۔ اس میں پریشانی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ناسمجھ، نہیں منانا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کیوں نہیں منانا چاہیے؟ یہ نہ منانے والے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بولو، جی، مناتے ہیں کہ نہیں؟ کیک لاتے ہیں، کاٹتے ہیں یا کٹواتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچے کو کھلاتے ہیں۔ یہ کیک کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کا اظہار۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ سے کہ ایسے موقع جب آئے، خاص طور سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی جب امتی کے لیے اتنی بڑی کیک لا سکتا ہے تو اپنے نبی کے لیے جتنی بڑی ہو سکے کیک تیار کرواؤ اور کاٹو۔ باپ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی برتھ ڈے مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ آج میری برتھ ڈے، اور اس کے بعد کہتے کیا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیا بات ہے صاحب، دن یہ برتھ ڈے تمہیں مبارک ہے، یہ تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتا ہے۔ اور کیوں نہ منائے، کیوں نہ منائے؟ وہ نبی جس کے لیے یہ زمین بنائی گئی، وہ نبی جس کے لیے یہ آسمان بنایا گیا، وہ نبی جو زینت بزم کائنات ہے، وہ نبی جو روح انسانیت ہے، وہ نبی جو محسن انسانیت ہے، وہ نبی جو مالک ہے ساری کائنات کا، وہ نبی۔ امام اہل سنت کی زبان یوں گویا ہوتی ہے، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب مجید نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، جہاں ساری دنیا ختم ہو جائے میرے دوستو، وہ نبی جس کے لیے یہ فلک، وہ نبی جس کے لیے یہ چمک و دمک، وہ نبی جس کے لیے یہ کہکشاں، وہ نبی جس کے لیے یہ وہ نبی جس کے لیے حوض کوثر، وہ نبی جس کے لیے دنیا، وہ نبی جس کے لیے آخرت، وہ نبی جس کے لیے برزخ، وہ نبی۔ اب بتائیں دوستو، اس نبی کا ذکر نہ کرے یہ میلاد ہے کیا؟ رسول کا ذکر ہی تو ہے، رسول کا ذکر ہی تو ہے۔ اور بات یاد رکھو، نبی کا ذکر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو خدا نے اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، خدا اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اور بات بتاؤ رب کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی بارگاہ میں آؤ، اللہ فرماتا ہے ذکر محبوب ہم نے تمہارے
तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद किया है, तुम्हारे लिए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वरफ़अना ज़िक्रक, वरफ़अना ज़िक्रक, नहीं, लका, वाह 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 लका। और ये जो लाम है ना मिल्कियत का है, तमलीक का है, ये मैंने जो तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद किया है वो तुम्हारे लिए। ये बुलंदी जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब जिसको जो रुतबा मिलेगा तुम्हारे जरिए, जिसको जो मकाम मिलेगा तुम्हारे जरिए, जिनको जो असमतें मिलेंगी तुम्हारे जरिए, जिनको जो बुलंदी मिलेगी तुम्हारे जरिए, जिनको जो मकाम मिलेगा तुम्हारे जरिए। मुस्तफा हमने तुम्हारे ज़िक्र को तुम्हारे लिए बुलंद किया है। क्या मतलब? ए नबी, जहां जहां मेरा ज़िक्र होगा मेरे ज़िक्र के साथ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, ये कायदा है, ज़ाब्ते की बात है। हम जिसका जिक्र करते हैं तो जिक्र करने वाला ज़ाकिर, जिक्र करने वाला बोलो ज़ाकिर, और जिसका जिक्र किया जाए वो मज़कूर, जिसका जिक्र किया जाए वो मज़कूर। हम ज़ाकिर, अब इस वक्त हम सरकार का जिक्र कर रहे हैं, मेरा नबी मज़कूर। सुभान अल्लाह। अरे सुनिया, बड़ा अच्छा मौका मिल गया आज रात भर रसूल का जिक्र करना है ना, इसलिए कि जिसका तुम जिक्र कर रहे हो वो हुजूर है, वो हुजूर है, वो हुजूर है, वो हुजूर है। अब हुजूर का मतलब क्या हुआ? वो हाजिर है। आके जो हाजिर होता है वो हुजूर होता है, और जो गायब होता है वो हुजूर नहीं होता। जो मौजूद होता है, हाजिर होता है, वही हुजूर होता है। तो मेरा नबी क्या बोलते? हुजूर ने ऐसा फरमाया, हुजूर ने की ये सुन्नत है, हुजूर ने ये कहा, हुजूर का ये इरशाद है, हुजूर का ये फरमान है। अच्छा हम तो कहते ही हैं, जो नहीं मानते वो भी बोलते हैं हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस है। बुखारी में देखो हुजूर की हदीस है, मुस्लिम में देखो हुजूर ने फरमाया है, तिरमिज़ी में देखो हुजूर ने फरमाया है, अबू दाऊद में देखो हुजूर ने फरमाया है, इब्ने माजा में देखो हुजूर ने फरमाया है, नसई में देखो हुजूर ने फरमाया है। ये हदीस देखना है, मिशकातुल मसाबी में देखो हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया है। हम तो कहते हैं, जो नहीं मानते वो भी बोलते हैं हुजूर। अरे बाबा जब कहते हो तो मानते क्यों नहीं? जब वो हुजूर है और मेरा नबी ऐसा हुजूर है, बस में हुजूर है, खलवत में हुजूर है, जलवत में हुजूर है, तन्हाई में हुजूर है, अंजुमन में हुजूर है, महफिल में हुजूर है, मिलाद में हुजूर है। अब और आगे बढ़ जाओ, कुरान के पारों में हुजूर है, कुरान की आयतों में हुजूर है, कुरान के मुकद्दस पारों में औरात में हुजूर है। हुजूर कहाँ नहीं है? मक्के में हुजूर है, हरम में हुजूर है, सफा पर हुजूर है, मरवा पर हुजूर है, चाहे ज़मज़म पर हुजूर है, हदीम काबा में हुजूर है, मदीने में हुजूर है। अरे मालिया वाला, अरे मदीना तुमसे दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हयातुन नबी, सुभान अल्लाह। बहुत तुम्हारी बस्ती दूर है, गुजरात दूर है, मुस्तफा दूर नहीं है, भारत दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। और ये बात राशिद की नहीं है, रब ने इरशाद की है, हम नबी मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है, ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है।
اس کا مطلب یہ ہے جہاں مومن ہے وہاں حضور ہے، جہاں ایمان ہے وہاں حضور ہے، جہاں عاشق ہے وہاں حضور ہے، جہاں محبت کرنے والے ہیں وہاں حضور ہے۔ اب گھر نہ دیکھو، یہ دیکھو یہ گھر کس کا ہے؟ عاشق رسول کا گھر ہے، تو عاشق ہے مصطفیٰ کا وہاں حضور ہے، حضور ہے۔ میرے دوستو، جان سے زیادہ قریب نبی، جان سے زیادہ قریب نبی۔ حالانکہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جان تو خود ہی بدن سے زیادہ قریب ہے، پھر جان سے زیادہ قریب؟ جان تو خود ہی جسم سے بہت زیادہ قریب ہے، پھر جان سے زیادہ قریب؟ میں سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس جسم ہے، جسم میں جان ہے، وہ جان ہمارے جسم سے زیادہ قریب ہے، مگر ہمارے بدن میں جو جان ہے اس جان کی جان بھی میرا نبی ہے، اس جان کی جان بھی میرا نبی ہے۔ اگر وہی جان نہ ہوتی تو یہ جان بھی نہ ہوتی، بلکہ یہ سارا جہان بھی۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک جان کو خلق کیا، ایک جان بہت اچھی ہے نا، اور اس کو اپنی معرفت دی، اپنی پہچان دی۔ مجھے ایسے موقع پر ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، کن تو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اب اس کا صوفیانہ مطلب بیان کرتا ہوں جی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا۔ اچھا یہ بتائیے ہماری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اور آسان کرے، بڑا مشکل ہے صاحب۔ اب آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان اتنا کر دوں کہ صلاۃ و سلام پڑھوں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں کیا بول رہا تھا؟ حدیث قدسی کے الفاظ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آئی نا؟ آئی۔ اب کوشش یہ کیجئے گا کہ آئی اور تو آ گئی مگر جانے نہ پائے۔ علیہ والو، میں پہلی بار آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھاپ چھوڑ کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ باپوؤں کی بستی ہے، باپو کی چلتی ہے، چلتی بھی ہے بجتی بھی ہے۔ اب مجھے معلوم ہے یہ مالیہ گاؤں جو ہے کہنے کو ایک گاؤں ہے مگر اس کی دھمک دور دور تک، اور مولا کریم اس کی دھمک اس کی چمک سلامت رکھے۔ یہ میری دعا ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندان کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی، اور آپ کی بستی کے لیے بھی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرماتا میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ اب میں معرفت نہیں بولوں گا، لوگ مجھے پہچانے، رب کو پہچانے، معرفت نہیں سمجھتے نا، مجھے پہچانے، یہ تو سمجھا بولو۔ اچھا جتنے نہ سمجھنے والے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ کیا بات ہے، یہ تو ہاتھ دیکھیے کسی نے، حالانکہ انہوں نے کچھ سوچ کر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے کیا کہا وہ نہیں دیکھا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، مجھے پہچانے، تو میں نے فخلقت الخلق، میں نے ایک باخبر پیدا کیا۔ اس باخبر کو پیدا کر کے سب سے پہلے میں نے اس کو اپنی خبر دی، اور اپنی خبر دینے کے بعد میں نے کہا کہ اب تمہیں میں نے اپنی خبر دی، اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو۔ میں نے ایک باخبر پیدا کیا، اس باخبر کو اپنی خبر دی، اور خبر دینے کے بعد کہا تم بے خبر بندوں کو میری خبر دو، میری خبر دو، میری خبر۔ رب کی مرضی ہے کہ میری خبر بندوں تک پہنچے، کسی اور ذریعے سے نہیں، محبوب تمہارے ذریعے سے۔ جی مجھے لوگ میری توحید کو مانے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، مگر اپنے علم سے نہیں، اپنے ذریعے سے نہیں، اپنے حواس سے نہیں،
مصطفیٰ تمہاری زبان سے سن کر مجھے لوگ رب مانے، تمہارے وسیلے سے لوگ مجھے رب مانے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، سمجھا؟ تو ایک باخبر پیدا کیا، اس باخبر کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر دینے والا میرا نبی، اور خبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب دیکھیے سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ پیدا ہوا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے مثال ہے، اللہ لاجواب ہے، اللہ بے نظیر ہے۔ یہ خود سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ یہ بتاؤ پوری سورت کے اندر قرآن خدا کی توحید بیان کر رہا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ پہلی خبر۔ لم اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ دوسری خبر۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پانچویں خبر۔ اس صورت میں 5 خبر، اور خبر دینے والا خبر دینے والا اب یہ بتاؤ کہ قل هو اللہ شریف شروع کہاں سے؟ وہ اللہ احد سے کہ قل سے ہے؟ نہیں، قل سے۔ نبی تم کہو، نبی تم کہو، تم کہو، تم کہو اللہ ایک ہے، محبوب تم کہو اللہ بے نیاز ہے، محبوب تم کہو لم یلد ہے، محبوب تم کہو ولم یولد، محبوب تم کہو ولم یکن لہ کفوا احد، محبوب تم کہو مصطفیٰ، تم کہو لا الہ الا اللہ، اور میں کہوں محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ اچھا ایک بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ آج اس پر بھی بات ہوگی، اس کے آگے بھی بات ہوگی، سبحان اللہ، اس کے آگے بھی بات ہوگی، اور اگر آپ نے آگے آگے کا چکر نہ کیا تو بہت کچھ بات ہوگی، ہے نا؟ بات ان کی ہے، رات اپنی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے نا؟ تو حضور کی آمد کا وقت ہے نا، ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے نا، حضور آ گئے، کیسی پریشانی حضور آ گئے، کیسا غم حضور آ گئے، اب آ گئے نہیں، حضور آنے والے ہیں، کیسی پریشانی حضور آنے والے ہیں، کیسی تکلیف حضور آنے والے، کیسا ہیجیٹیشن حضور آنے والے ہیں، کیسی مشکل حضور آنے والے ہیں، تیاری چل رہی ہے، کل جلوس نکالیے گا، کس کے لیے؟ حضور آنے والے ہیں، حضور آ گئے، حضور آنے والے ہیں، آمد مصطفیٰ کا ہے دن، ولادت مصطفیٰ کا ہے، میلاد مصطفیٰ کا ہے، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کس نے کہا؟ بولو۔ اب میں آپ کو بالکل اوپن کر کے بیان کر دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میرے نبی نے کہا، سب سے پہلے وہی کہہ سکتا ہو جو سب سے پہلے ہو، سب سے پہلے وہی کہہ سکتا ہے جو سب سے پہلے، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ رسول نے کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ اللہ نے، اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے کہا، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، جملے پر غور کیجیے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، تو جس نے محمد رسول اللہ سب سے پہلے نقطے پر توجہ چاہتا ہوں، بات بڑی باریک ہے، کہیں سے کہیں نکل سکتی ہے نا؟ سب سے پہلے اللہ نے
محمد رسول اللہ. سب سے پہلے، اس سے پہلے پوچھتا ہی نہیں، خدا ہی خدا، خدا ہی خدا ہے نا، سب سے پہلے. اور سب سے پہلے مصطفیٰ نے کہا محمد لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے، کیونکہ حضور سب سے پہلے، حضور سب سے پہلے، سب سے پہلے بھی اور سب سے بعد بھی، وہ سب سے پہلے بھی موجود، سب کے بعد بھی آیا. کوئی بتائے ہمیں نور مصطفیٰ کیا ہے، کوئی بتائے ہمیں نور مصطفیٰ کیا ہے. وہ سب سے پہلے، یعنی مطلب خلقت میں اول، بعثت میں آخر، آنے میں آخر، تخلیق میں پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب لازم ہوئی؟ نبوت کب لازم ہوئی؟ لازم ہوئی، نبوت کب لازم ہوئی؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا. میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ابھی حضرت آدم کی مکمل تیاری نہیں ہوئی، پیدا بھی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے میں نبی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو بشر سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو انسان سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے. اس کا مطلب کہ جو انسان کا منشیہ کا اپنا کوئی وجود ہی نہ تھا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نبی تھا، میں نبی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے، نبوت کے لیے، نفس نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں. اعلان نبوت کے لیے بشر ہونا، اعلان اظہار نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب ذرا اس میں تقسیم کر دو، ہے نا. جو ذات آنے والی ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ بشریت مصطفیٰ ہے، وہ بشریت مصطفیٰ ہے. لباس بشریت میں جلوہ گر ہو رہا ہے. اب حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. میں اتنا بول رہا ہوں نا، مجھے نہیں معلوم نبی کی حقیقت کیا ہے، نبی کی اصلیت کیا ہے، نبی کی نورانیت کیا ہے. ہاں میں اتنا معلوم ہے مجھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، بشر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یعنی حضور نور ہے، حضور بشر ہے. یعنی مصطفیٰ کا نور ہونا بھی حق ہے اور مصطفیٰ کا بشر ہونا بھی حق ہے. حق دونوں ہے، حقیقت کوئی نہیں. حق دونوں ہے، حقیقت کوئی نہیں. مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے وہ تو بنانے والا رب جانے. مصطفیٰ کی ماہیت کیا ہے وہ تو بنانے والا رب جانے. اسی لیے میرے نبی نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے یہ کلیئر کر دیا یا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم. میں کیا ہوں میرے رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم. دوستو جب ابو بکر افضل ہو کر رسول کی حقیقت نہ جان سکے تو ہم فاضل ہو کر کیا جانیں گے؟ ہم فاضل ہو کر کیا جانیں گے؟ ارے وہ فاضل تو مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہ سکے جو فضل سے نکلے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے جو فضول سے نکلے ہیں؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، گلی گلی نگر نگر. ابو بکر، سبحان اللہ. آپ دیکھیے سب سے بڑے محمد الرسول اللہ میرے نبی نے کہا، اللہ نے کہا. اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میرے نبی نے کہا. اور اللہ نے سب سے پہلے کہا محمد الرسول اللہ. میرے حبیب تم میری توحید کا ذکر کرو میں تمہاری رسالت کا ذکر کروں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تم میرا بیان کرو میں تمہارا بیان کروں. تم میرا چرچا کرو میں تیرا چرچا کروں.
تم میرا نام لو میں تمہارا نام لو، کیونکہ تم میرا محبوب ہے۔ انبیاء کرام اور بھی ہے کم و بیش 1,24,000، مگر مقام محبوبیت پر صرف میرے سرکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مقام محبوبیت پر صرف سرکار ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ وکل الخلائق من نوری، ساری مخلوق میرے نور سے۔ وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے، ساری مخلوق میرے نور سے۔ اب مخلوق کتنی ہے؟ سب حضور کے نور سے رب نے بنایا۔ 18,000 عالم ہے سب مخلوق۔ اب یہاں میں کہہ دوں کلو ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا جتنے ہیں سب مخلوق ہیں کہ نہیں؟ اور حضور فرماتے کہ ساری مخلوق کو میرے نور سے رب نے بنایا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کہو تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں، سمجھنا چاہتے ہو؟ خدا نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، اور میرے نور سے سارا عالم کتنا ہے؟ 18,000۔ اور اپنے لیے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے نا، اور جس کو اپنے نور سے بنایا اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب میں رب العالمین ہوں، تم رحمۃ للعالمین۔ کائنات کی کوئی چیز میری ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی مصطفیٰ کائنات کی کوئی چیز تمہاری رحمت کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں وہاں تیری رحمت ہے۔ ہر چیز کا رب میں ہوں، اور ہر چیز کے لیے رحمت تم ہو۔ میں رب العالمین ہوں، تم رحمت للعالمین۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین، تو اللہ نے حضور کے نور کو خلق کیا۔ اب اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ آپ ایک کاغذ لیں اور قلم سے اس پر لکھیے ایک لکھا، ایک لکھا۔ اب اس کے بعد پھر لکھیے ایک، کتنا ہوا؟ بولو 11۔ دو نہیں، ایسے نہ کیجیے، ایک کتنا ہوا؟ 11۔ پھر بڑھایا ایک، کتنا ہوا؟ 111۔ پھر آگے بڑھایا ایک، کتنا ہوا؟ 1111۔ پھر آگے بڑھایا ایک، اب کیا ہوا؟ 11,111۔ پھر آگے بڑھایا ایک، کتنا ہوا؟ 11,00,000۔ 11,111۔ 11,11,111۔ سب سے پہلے ایک، پھر دوسرا ایک، پھر تیسرا ایک، پھر چوتھا ایک، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ ایسا کرو، آج جب صلاۃ و سلام ہو جائے دعا کے بعد گھر جانا، ایک لمبا سا کاغذ لینا اور قلم لینا، صرف آج رات بھر صبح سے صبح ساجد تک صرف ایک ایک کرتے رہنا اور لکھتے رہنا، لکھتے رہنا، لکھتے رہنا، پہنچ جاؤ آج، ہے نا؟ پہلا ایک، جب پہلا ایک تھا تو وہ تنہا تھا، وہ ایک تنہا تھا۔ اب جب اکیلا، اور جو دوسرا ایک آیا ہے نا، تو دوسرے ایک نے بتایا کہ پہلے ایک کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرے والے ایک نے بتایا کہ اگر پہلا والا ایک نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ پھر تیسرے نے بتایا کہ اگر یہ پہلا نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے۔ چوتھے نے آگے بتایا سن پریشان نہ ہو، اگر یہ پہلا والا ایک نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ آگے والا ایک بولا اگر پہلے والا یہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ارے میں تو
تو یہ کہتا ہوں کہ عرش اعظم کو جو وجود ملا ہے وہ نور مصطفیٰ سے، لوح و قلم کو جو وجود ملا ہے وہ نور مصطفیٰ سے، مکان کو جو وجود ملا ہے وہ نور مصطفیٰ سے، پہاڑ کو جو وجود ملا ہے وہ نور مصطفیٰ سے، آبشار کے نغموں کو جو زندگی ملی ہے وہ نور مصطفیٰ سے، دریا کو موجیں ملی ہے یہ نور مصطفیٰ سے، موجوں کو روانی ملی ہے یہ نور مصطفیٰ سے، نباتات نور مصطفیٰ سے، جمادات نور مصطفیٰ سے، ناسوت نور مصطفیٰ سے، لاہوت نور مصطفیٰ سے، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے بنایا، سبحان اللہ اپنے محبوب کے نور سے۔ بنایا اب ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا اس نور کی محتاج ہے، جی کیا بات ہے، بہت اچھا، ساری دنیا وہی نور پے کرے بشریت میں مکے میں جلواگر ہوگا، پے کرے بشریت میں مکے میں جلوہ ہو رہا، اپنی نورانیت لے کر جلواگر نہیں ہو رہا، بشریت کے لباس میں آ رہا۔ اے میرے حبیب تم لباس بشر میں، عبداللہ کے آنگن میں پیدا ہونا ہے لباس بشر میں، آمینہ کی گود میں رہنا ہے لباس بشر میں، دائی حلیمہ تمہیں دودھ پلائیں گی، اپنے ساتھ رکھیں گی، تمہاری پرورش کریں گی، مگر تم لباس بشر میں جاؤ، لباس بشر میں۔ اب اس پر ایک گوشہ میں آپ کی طرف آپ کو دینا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ دیکھیے یہ مائک ہے نا، یہ تار ہے، اس کو میں نے پکڑا ہے، یہ تار ہے کہ نہیں؟ تار ہے نا، بولو تار ہے نا؟ نہیں یہ تار نہیں، تار اس کے اندر ہے، تار جو ہے اس کے اندر ہے، یعنی وہ تار اصل میں وہ ہے جس میں کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر ہے۔ اگر یہ اوریجنل تار ہوتا، ریئل تار ہوتا تو ہم اس کے قریب آ سکتے تھے، نہیں اسے پکڑ سکتے تھے، چھو سکتے تھے۔ یہ سائنس کا کمال ہے کہ جو اصل تار ہے جس میں نورانیت ہے، جس میں کرنٹ ہے، یہ سائنس کا کمال ہے، اس پر پلاسٹک کا کور چڑھا، کور چڑھا، کور اس لیے چڑھایا تاکہ اس کے قریب آ سکے، کور اس لیے چڑھایا تاکہ اس کو چھوا جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے، اس کے قریب اگر برہنہ تار ہوتا مولانا، میں کیا کوئی بھی یہاں ٹکتا نہیں، اے بھائی اس میں تو کرنٹ ہے، کون جائے گا اسٹیج پر؟ کیوں؟ جو جائے گا وہ جل جائے گا، جو چھوئے گا ہلاک ہو جائے گا، جو قریب جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کا کمال یہ ہے، وہ تار اندر ہے، اس پر پلاسٹک کا کور اس لیے چڑھایا تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اس سے فیض لیا جا سکے، اس کے قریب جایا جا سکے، اس کو چھوا جا سکے، اس کو پکڑا جا سکے، اس کو آنکھ بھر کے دیکھا جا سکے۔ بلا میرے رب نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو مصطفیٰ کی نورانیت میں بشریت کا کور چڑھایا، بشریت کا کور چڑھایا۔ اگر تم اپنی نورانیت اصلی حقیقت کو لے کر جاؤ گے مکے میں، کہ تمہارے قریب کیسے آئیں گے جب تمہارے قریب نہیں آئیں گے، کہ تمہاری بات نہیں سنیں گے جب تمہاری بات نہیں سنیں گے، تو اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے ڈیولپ کرے گا، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے پھلے گا پھولے گا؟ یہ محبوب اگر تمہاری نورانیت پر بشریت کا کور چڑھاتا ہوں تو لوگوں وہ کھانا کھاؤ، وہ جس میں دیکھتے ہو وہ اصول ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح دکھنے میں ہے، حقیقت میں ہماری طرح نہیں ہے، دیکھنے میں ہماری طرح ہے، حقیقت میں ہماری طرح نہیں ہے۔ مصطفیٰ بشر ہے، یہ حق ہے، حقیقت نہیں، مصطفیٰ نور ہے، یہ حق ہے، حقیقت نہیں، پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ اس امت مسلمہ کے کیا بتاؤں، یہ مقدر کی بات ہے کہ دو پیمانے بنا دیے، ایک بشریت کا پیمانہ، ایک نورانیت کا پیمانہ۔ کوئی نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو تولنا چاہتا ہے، کوئی بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو ناپنا تولنا چاہتا ہے۔
مگر میرے دوست راشد مکی تمہیں یقین سے کہتا ہے کہ بشریت اور نورانیت کے دونوں پیمانے مقام مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہنچ کر نہ بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کو ناپا جا سکتا ہے، نہ نورانیت کے پیمانے سے نبی کے مقام کو ناپا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر بشریت کے پیمانے سے تم مقام مصطفیٰ کو ناپنے تولنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں آپ نے کیا دیکھا؟ بشریت کے پیکرانے انبیاء کرام معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں مقام والا نبی آگے چلا گیا، مقام والا نبی آگے چلا گیا۔ اور اگر تم نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو ناپنا اور تولنا چاہتے ہو تو کان کھول کر کے سنو، نور کا پیکرے اکرم، نور کا پیکرے اکرم جبریل امین معراج کی رات سدرہ پہ رہے، مقام والا نبی آگے چلا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو ناپا جا سکتا ہے، نہ بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو ناپا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، حضور کی نورانیت یہ بھی حق ہے، حقیقت نہیں۔ بشریت حق ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر رب۔ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے بھائی، ہمارے لیے نہیں بنایا۔ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو علماء فرماتے ہیں، اتنا اشارہ علماء نے قید کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حسن و جمال کو اپنے ملاحظے کے لیے بنایا۔ جب اس کی مرضی ہوگی میں اپنی کاریگری کو دیکھوں گا، میں اپنے کارخانے ربوبیت سے میں نے جس پیکر حسین کو تراشا ہے اپنی ذات پر دلالت کرنے کے لیے، میں نے اپنے لیے بنایا، اپنے لیے، بندوں کے لیے نہیں، بندوں کے لیے نہیں۔ میرے محبوب، میں نے تمہارے اصل حسن کو جو بنایا ہے اپنے دیکھنے کے لیے بنایا، بندوں کے دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے دیکھنے کے لیے۔ جب میری مرضی ہوگی میں اپنی کاریگری دیکھوں گا، جب میری مرضی ہوگی میں اپنی کاریگری دیکھوں گا، جب میری مرضی ہوگی میں اپنی کاریگری کروں گا، جب میری مرضی ہوگی، میری مشیت ہوگی میں اپنی کارخانے ربوبیت کی کاریگری کو دیکھوں گا، جس کو میں نے، جس پیکر حسین کو میں نے اپنی ذات پر دلالت کے لیے تراشا ہے، میں اس کو دیکھوں گا۔ معلوم ہوا کہ اس نے مصطفیٰ ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں ہے اور رب نے اپنے ملاحظے کے لیے رکھا۔ اب آئیے پلٹ کر، حضور بشر ہیں تو قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، مگر آگے بھی تو قرآن بولتا ہے کہ اگر اس سے دھوکہ نہ کھانا، میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہے نا، میں وہ بشر ہوں یوحا الیہ، میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، میں وہ بشر ہوں جو بشر جو قرآن میں ہے۔ تو حضور کا بشر ہونا حق ہے، حقیقت نہیں۔ حضور نور ہے، حق ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ خدا جانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لم یعلمنی حقیقتا غیر رب، لم یعرفنی کی جگہ لم یعلمنی، کوئی نہیں جانتا میرے بارے میں، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے دوستو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیا، ہمارے اوپر والے بھی پریشان ہیں۔ حضور کا ذکر کریں کہاں سے شروع کریں، تعریف کریں کہاں سے کریں؟ رخ انور تو کیا نقش قدم ہی تک پہنچ جائے، نہ یہ جرأت ہے جملوں کی، نہ ہمت میرے حرفوں کی۔ اگر جملوں کا سہارا لیتے ہیں تو جملے بھی کپکپاہٹ، ان میں بھی جرأت نہیں۔ حرفوں کا سہارا لفظوں کا لیتے ہیں تو وہ بھی لفظوں کے اندر جو انا ہے وہ بھی کافور ہو جاتی ہے۔ جہاں ذکر رسالت پر کبھی کرتا ہوں آمادہ، انا کافور ہو جاتی ہے فوراً سارے لفظوں کی۔ ہم جملوں کا استعمال کرتے ہیں، لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، شبدوں کا استعمال کرتے ہیں، کرتے کرتے 15 صدیاں گزر گئی، لیکن پھر ذکر ابھی ویسا ہی ہے۔
اور قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب تمہاری ہر گھڑی آنے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، تو جتنا تمہارا ذکر ہوگا ذکر کا دائرہ پھیلتا جائے گا، ذکر کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ میرے دوستو یہ دنیا میں ہو سکتی ہے مگر ذکر مصطفیٰ نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ دوستو اب ہم کہاں سے کہیں، شروع کہاں سے کریں؟ ہمارے لیے بھی پریشانی ہے، کیا کہیں حضور کو کیا نہ کہیں۔ امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا کی یاد آتی ہے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں تو مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کہوں آقا؟ اگر یہ کہتا ہوں تو وہ بھی آپ ہے، وہ کہتا ہوں تو وہ بھی آپ ہے، یہ کہتا ہوں تو وہ بھی آپ ہے، یہ کہتا ہوں تو وہ بھی آپ ہے۔ نور کہوں تو سراج منیر آپ ہے، سراج منیر کہوں تو مبشر آپ ہے، مبشر کہے تو شاہد آپ ہے، شاہد کہے تو بھائی اللہ ہے، نور کہے تو برہان بھی آپ ہے، یاسین کہے تو مزمل بھی آپ ہے، طٰہٰ بھی آپ ہے، سب کچھ آپ ہے، آپ کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے یہ کہوں کہ وہ کہوں، یہاں سے کہوں کہ وہاں سے کہوں، آخر میں امام اہل سنت کا قلم یہی رک جاتا ہے مکتے میں، لیکن رضا نے خط کے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا راجا۔ میرے حبیب کی مجھے ضرورت نہیں میرے حبیب، مگر قیامت قائم کروں گا صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے یہ جہان بھی تمہارے لیے، وہ جہان بھی تمہارے لیے۔ اسی لیے محدث بریلوی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا ڈرنا غیر سے تھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بنایا ہے رب نے اپنے محبوب کے لیے، ہے نا؟ اب تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے ایک بہترین خوبصورت ردیف تیار ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو موقع مل گیا، قلم چل گئی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب آپ سوچئے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، سب کچھ تیرا، اور جو تیرا وہ میرا، جو میرا وہ تیرا۔ اب لفظوں سے فائدہ اٹھائیے، محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا جو تیرے قریب آ گیا میرے قریب آ گیا، جو تیرا بن گیا میرا بن گیا، جس نے تجھے مان لیا اس نے مجھے مان لیا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، جو تیرے قریب آ گیا میرے قریب آ گیا۔ اب اللہ کے پاس جانا، اللہ کا قرب چاہتے ہو نا، تو رسول اللہ کا قرب پاؤ۔ جسے مصطفیٰ مل گئے اسے خدا مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو رسول کا وفادار ہے وہ خدا کا وفادار ہے، اور جو رسول کی بارگاہ کا خریدار ہے وہ خدا کی بارگاہ کا خریدار۔ یہ کرائٹیریا ملا ہے، یہ معیار ملا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا۔ حضرات گرامی یہ بات سمجھ میں آ گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں۔ کیوں؟ یہ ان کے جمع کیے ہوئے مال سے زیادہ اچھا ہے، جو مال آپ نے جمع کر رکھا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانے میں خرچ کرو۔ کیا بات ہے صاحب؟ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت بھی ہیں، سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت کون ہے؟ مجھے بتاؤ۔ قرآن پاک کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے۔ میں نے پوچھا مولا تیری وہ رحمت جو کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے، حاوی ہے، محیط ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟
اس کا نام بنا دے، جواب ملتا ہے تم نہیں جانتے میرے بندے، ہے نا اسی رحمت کا، میری وہ رحمت جو کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے، اسی رحمت کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور اس کا نام رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، اسی لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی مصطفیٰ، رحمت اللہ کی مصطفیٰ ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں۔ آج اسی خوشی کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کا اشارہ ہمیں قرآن دے رہا ہے، جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ دوستو، کل ہم جو جلوس نکالیں گے یہ خوشی منانا، لوگ کہتے ہیں صاحب اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، چراغا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جو جی میں آئے کرو، بس جائز کام ہو وہ کرو، جو جائز ہے وہ کرو، جو حلال ہے وہ کرو، حدود شرع میں رہتے ہوئے، حدود شرع میں رہتے ہوئے جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، چراغا کرو، کھانا کھلاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، غریبوں کی پاسداری کرو، جو بھوکے ہیں انہیں کھلاؤ پلاؤ، کپڑے اچھے پہنو، جتنا کر سکتے ہو حدود شرع میں رہتے ہوئے، حدود شرع میں رہتے ہوئے۔ ناچنا نہیں، گانا نہ بجانا، ڈی جے میں اگر ڈی جے کا شوق ہے تو ناچ شریف ہی کی حد تک رکھنا، مگر اب تو اس کا ایسا حشر کر دیا ہے لوگوں نے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈی جے ہے یہ کیا ہے، ایسا ڈی جے۔ میں تو پہلے تو شروع میں میں سمجھتا تھا کہ ڈی جے کا فل فارم کچھ اور ہے، ڈی جے ہے یہ ڈی جے، میں تو ڈی جے کو ڈسٹرکٹ جج سمجھتا تھا، مگر دوستو مجھے نہیں معلوم تھا یہ باجا ہے، یہ پیسے باجے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، رسول کے نام پر، آمد مصطفیٰ کے نام پر تم جلوس نکالو، لنگر بناؤ، لنگر کھلاؤ، چراغا کرو، دیا لگاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو، مگر حدود شرع میں رہ کر جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا، تاکہ تم چلو تو لوگ دوسری قومیں یہ کہیں نہیں نہیں یہ مدینے والے کے وفادار آ رہے ہیں، یہ مدینے والے کے نام لیوا آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، تمہارے کسی عمل سے دوسرے کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرو میرے دوستوں، اگر یہودی بھی رسول کی بارگاہ میں آیا تو اسے عزت ملی، اگر مشرک رسول کی بارگاہ میں آیا تو اسے عزت بھی ملی۔ احترام انسانیت کا درس تو ہمیں اسلام دیتا ہے۔ تم ایسا اپنے کو بناؤ، ایسا اپنے کو سنبھالو، سڑکوں پہ نکلے تو لوگ کہیں کہ نہیں واقعی اسلام کا فالوور آ رہا ہے، اسلام کا ماننے والا آ رہا ہے، رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آ رہے ہیں۔ ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے ایسا دوسروں کو لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوستو، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اب تو ساؤنڈ کا یہ ایسا دور ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، یہاں میں جسے میں نے ایک بار میں کہا تو وہ 3 بار وہ بولے گا۔ اب بتائیے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ مسلے پر ایسا ہی مائک رکھ دیا جائے، وہ بھی اللہ اکبر کہے 3 مرتبہ، تو بتائیے مقتدی کس پر اللہ اکبر کہے اور کب جائے رکوع میں؟ حضرات، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرو جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ خوشیاں مناؤ، اللہ کی نعمت ہے، مصطفیٰ نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ میرے دوستوں، نعمتیں کائنات میں بہت ہیں، مگر سب سے عظیم نعمت میرا نبی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسی عظیم نعمت، اسی عظیم رسول کا ہمیں امتی بنایا ہے، امتی بنایا ہے۔ اور دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں ایسا ویسا امتی نہیں بنایا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تمہارا کام بھلائیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا۔ نبی جو امت وہ ہے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وہی کام آج میں کرنے بیٹھا ہوں۔ جلوس نکالو، چراغا کرو، حدود شرع میں رہے، جتنا جائز ہے جی بھر کے کرو، اور جو ناجائز ہے اس سے پرہیز کرو، جتنا حلال ہے سب کرو، جو حرام ہے اس سے اپنے کو بچاؤ، ہے نا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود سرکار فرماتے ہیں۔
لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہی ہمارا کام ہے۔ مصطفیٰ نے جو دیا ہم نے لے لیا، جس سے روک دیا اس سے ہم رک گئے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے کہ رسول نے جو جو دیا وہ ہم نے لیا، اور جس سے ہم کو روکا ہم رکتے گئے۔ اب رسول نے کہا شراب نہ پینا، ہم نہیں پیئیں گے، جوا نہ کھیلنا، ہم نہیں کھیلیں گے، ہے نا، نشہ مت کرنا، ہم نہیں کریں گے، چوری نہ کرنا، ہم نہیں کریں گے۔ اب اگر تم رسول کے خلاف کام کرو گے، چوری کرو گے، تو دوستو بتاؤ اس جلوس سے کوئی فائدہ تمہیں کام نہیں آئے گا، یہ جلوس سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا، جنازہ کرنے سے کوئی فائدہ۔ اگر تم مدینے والے کی مرضی چاہتے ہو، رسول کی مرضی کے مطابق اگر تم اپنی زندگی کو گزارو گے، تو مدینے والا تمہارے جلوس کو بھی قبول کرے گا، تمہارے جلسوں کو بھی قبول کرے گا، تمہاری میلاد کو بھی قبول کرے گا، تمہارے درود و سلام کو بھی قبول کرے گا۔ اگر مصطفیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی تم کرتے رہے تو میرے دوستو نہ تمہارا عمل قبول ہوگا، نہ تمہارا کوئی فعل قبول ہوگا۔ اگر تم اپنے عمل کو مقبول بنانا چاہتے ہو، دوستو جیسا رسول نے کہا ویسا کہو، جیسا کیا ویسا کرو۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ مجھے پتا ہے کہ کل کا دن قیمتی دن ہے، آپ کو سونا بھی ہے، آپ کو اٹھنا بھی ہے نا، اس لیے اٹھنا ہے، بولو نماز فجر کے لیے آپ کو اٹھنا ہے۔ ایک بار بتاؤں آپ کو، ہمارے وہاں کیا ہے کہ لوگ جلسہ سنتے ہیں، جلسے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کبھی جب سورج بالکل روشن ہو جاتا ہے کیا فائدہ؟ یہ جلسہ جلوس کیا یہ مستحب ہے نا، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا کہ مستحب، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ دوستو ہم غلامان مصطفیٰ